بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو فلسطین کے حوالے سے اور مسجد اقصیٰ کے حوالے سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے روئے زمین پر کون سی مسجد بنائی گئی، تو سرکار نے فرمایا مسجد حرام بنائی گئی۔ پھر پوچھا گیا سرکار سب سے پہلے مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی، تو سرکار نے فرمایا مسجد حرام کے بعد جو دوسرے نمبر پر مسجد بنائی گئی روئے زمین پر وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ پھر پوچھا گیا ان کے درمیان وقفہ کتنا ہے، تو سرکار نے فرمایا 40 سال کا وقفہ ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا قیامت تک ایک گروہ ایسا رہے گا جو مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرتا رہے گا۔ تو اس سے سمجھ آ رہا ہے کہ روز اول سے ہی مسجد اقصیٰ کی حفاظت ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال ظہری کے بعد حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کو آزاد کرایا گیا۔ پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے آزاد کرایا، اور یہ سلسلہ وار چلتے چلتے اب یہ حصہ حفاظت کا فلسطینیوں کے حق میں آیا ہے کہ اہل فلسطین وہ خوش نصیب ہیں جن کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کم و بیش فرما دیا تھا کہ ایک گروہ ہے جو اس مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں لگا رہے گا، محنت اور کوشش کرے گا، اس کے لیے قربانیاں دے گا۔ تو اس روایت سے یہی سمجھ آ رہا ہے ان گروہ میں اہل فلسطین بھی ہیں جو مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اپنے جان مال وطن سب کی قربانی دے رہے ہیں، اور یہ اہل ایمان کے لیے اہل اسلام کے لیے قابل احترام مسجد ہے، کیونکہ اسلام کے اول دنوں میں یہ اسلام کا قبلہ اول رہا ہے۔ سرکار دو عالم نے خود اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، صحابہ کرام نماز پڑھتے رہے ہیں، جب تک قبلہ کعبہ نہیں بنا تھا تب تک نماز مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے پڑھتی رہی ہے۔